السلام علیکم ناظرین، ہمارا پروگرام امریکہ میرے آگے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ پروگرام آپ ہر ہفتہ دیکھا کریں گے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ جو پاکستان سے یا امریکہ کی مختلف ریاستوں سے یہاں آیا کریں گے، یا نیو یارک میں جو معروف لوگ ہیں۔ چونکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ پرنٹ بک جو ہوتی ہے وہ تو پسند ہوتی ہے جو لوگ اردو دان طبقہ ہے ہمارا، لیکن جو نئی نسل ہے اس کے لیے یہ تھوڑی دقت آ رہی تھی، تو اس کے لیے ہم نے پھر اب فیصلہ کیا ہے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ مل کے کہ ہم ڈیجیٹل ایک ورژن لایا کریں، اور امریکہ میرے آگے جو اس کا ورژن 2 ہوگا، اور بعد میں آپ اسی چیز انٹرویو کو کتابی شکل میں بھی پڑھ سکیں گے جو دوسری کتاب ہماری آئے گی۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں یکساں مقبول ہمارے دوست، دانشور، صحافی، ادیب، استاد اور بے شمار خوبیوں کے مالک جناب ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، میں آپ کا شکر گزار ہوں اقبال کھوکھر صاحب۔ یہ امریکہ میرے آگے جو پروگرام اپنا سب رنگ ٹیلی ویژن USA انہوں نے پروگرام بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے ان کو کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں اپنے کلچر کی، اپنے ادبیات کی، ان کی طرف نئی نسل کو آپ روشناس کرائیں۔ تو میں تو پہلے اس پر مبارکباد دیتا ہوں۔ تو مجھے یہ بھی بات چلی کہ امریکہ میرے آگے آپ کی کتاب کا نام ہے، تو یہ اچھا ہے کہ اسی سے ایک سلسلہ شروع کیا آپ نے۔ تو یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ آپ جیسا ایک اسٹیبلشڈ نامور صحافی، دانشور، ادیب وہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مجھے سعادت ملی کہ میں آپ کے ہاں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی کتاب جو امریکہ میرے آگے ہے، اس کا جو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا دیباچہ بھی فارورڈ بھی میں نے لکھا ہے، اور پھر اپنا سب رنگ ٹیلی ویژن USA کے جناب محترم ظفر صاحب نے اس کا بہت اچھا فنکشن کیا تھا۔ بہت ماشاءاللہ، بہت گیدرنگ تھی، بڑے بڑے دانشور تھے اس میں، شاعر، ادیب، تو اس میں بھی مجھے آپ نے اعزاز بخشا کہ میری صدارت تھی اس میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس طرح آپ شخصیات کو انٹروڈیوس کرائیں، اس کے لیے میں آپ کو پیشگی مبارکباد کرتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے باقاعدہ حصے کی طرف، کہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ ہمیں کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کے آغاز کیسے ہوا، تعلیم پیدا کہاں ہوئے، اسکولنگ کہاں ہوئی، کالج کہاں، اور پھر آپ نے زندگی کی جو عملی زندگی میں جب آئے تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو یہ پہلا میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک ہمبل رائٹر کے، جس میں شاعری بھی ہے، فلسفی بھی ہے، تو میں پونچھ شہر میں پیدا ہوں جو کشمیر کا حصہ ہے آج، آدھا پونچھ آزاد کشمیر میں، آدھا ادھر ہے۔ تو میرے والد صاحب تحسین جعفری صاحب استاد تھے، وہ بھی شاعر ہیں، پوش تھا ان کی کتاب ہے اپنے کشمیری شاعری میں، بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام، دل لخت لخت ان کی مجموعہ ہے۔ اور بڑے مشہور دانشور جناب ضمیر جعفری صاحب نے ان کی وفات پہ روزنامہ جنگ میں کالم لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ پونچھ میں 3 بڑی ادبی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، ان میں ہم نے کہا کرشن چندر، اپنے چراغ حسن حسرت اور تحسین جعفری، بہت بڑے نام تھے، یہ ضمیر جعفری صاحب نے۔ تو یہ مجھے شاعری ادب، یہ مجھے گھر سے ہی والد صاحب چونکہ خود ادیب تھے اور شاعر تھے، تو میں نے پھر گارڈننگ کالج میں، گارڈننگ کالج راولپنڈی امریکن کالج تھا، جی ہاں امریکہ میرے آگے تو امریکن ہی کالج تھا، تو وہاں سے میں نے انگلش کیا، تو پھر وہیں میں پڑھانے لگا۔ تو میں چونکہ مجھے شروع سے علم و ادب سے دلچسپی تھی، حالانکہ میں تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن ہوں، میں اور بھی کئی CSS وغیرہ جاب کر سکتا تھا، لیکن میرے مزاج میں یہ علم و ادب تھا، تو میں نے پریفر کیا کہ میں ایک استاد بنوں، ماشاءاللہ۔ اور آج مجھے فخر ہے کہ میں استاد ہوں، تو میرے آج کے شاگرد جن میں جرنیل بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، منسٹرز بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، تو مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ میں نے زندگی ایک استاد کی حیثیت میں گزاری ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں اس بات کا خود بھی گواہ بھی ہوں، میں 3 بہت بڑے نام ہیں پاکستان میں سیاست میں، جس میں آپ کے ساتھ ہم کٹھے ملے ہیں۔ محترمہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی جب وہ آپ کو لینا چاہتی تھی، اس میں
اگر حکومت ان کی آ جاتی اس وقت وہ جو واقعات ہو گئے. دوسرا آپ یہ جو سردار عبدالقیوم صاحب بڑا نام ہے آزاد کشمیر مجاہد اول. دوسرا شوکت صاحب سے ملاقات آپ نے کرایا, شوکت عزیز صاحب سے ڈاؤن ٹاؤن ہوٹل میں ملے, بڑا گپ شپ لگائی ہم نے. ان تین بڑے ناموں سے آپ نے مجھے بھی ملواتے رہا, میں آپ کو بھی جہاں موقع ہوا ملواتا رہا. تو ان کے بارے میں بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بے نظیر صاحبہ نے مجھے پولیٹیکل ریسرچ سیل کا انچارج بشیر مقرر کیا تھا, اور ان کے اسلام آباد دفتر کے ساتھ میرا دفتر تھا اندر ہی. تو وہ میں چونکہ کالج لائف سے بھٹو کو پسند کرتا تھا, تو بھٹو اس پہ میری کتاب بھی ہے دی آئیڈیاز آف بھٹو, جو انہوں نے مجھے کہا تھا, آپ کے سامنے کہا تھا, آپ کو دی بڑی ضخیم کتاب ہے, موٹی کتاب ہے, انگریزی میں کتاب ہے, میرے خیال ہے انہوں نے زرداری صاحب نے. جی ہاں, وہ یہاں 2007 میں شائع ہوئی تھی میرے صاحبہ کے کہنے پر, لیٹر بھی تھا ان کا. 2011 میں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب نے اس کا دباچہ لکھا, اور وہ نیشنل بک فیڈریشن شائع کی. میں یہ کہتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کو میں نے بڑا متحمل شخصیت اور بہت قابل شخصیت تھی. سردار عبدالقیوم خان مجاہد اول ہیں جنہوں نے کشمیر کی آزادی میں, آزاد کشمیر کا ایسا جو ہے یہ سردار قیوم کے جہاد کی وجہ سے ہے. تو اتنے بڑے آدمی کا مشیر ہونا بھی باعث عزت ہے. ابھی دیکھیں نا, ایک مجاہد اول کہلاتے ہیں, مجاہد اول, اور یہ ان کا لقب ہے. جی ابھی دیکھیں نا, اس وقت بھی جو پریزیڈنٹ ہے آزاد کشمیر کے بیسر سلطان محمود, یہ میرے شاگرد ہیں. ابھی جو امریکہ میں امبیسڈر تھے, ابھی گئے چند دن ہوئے, مسعود خان صاحب, یہ بھی میرے شاگرد تھے. بہت بڑا اعزاز ہے آپ کو. تو 2 پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے, تو استاد ہونے کا یہ مجھے فخر ہے کہ یہ لوگ جب بھی مجھے ملتے ہیں تو اتنے احترام سے ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ بھی ملے ہو, بروکلن میں بھی ملاقات ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو تجربہ ہے علم و ادب کا, سیاست کا, اس میں نے ایک بات یہ سیکھی ہے کہ یہ ہماری نئی نسل ہے نا جی, سیاستدانوں کو بھی علم و ادب سے دلچسپی رکھنی چاہیے. صحیح, کیونکہ علم و ادب آپ کو ایک اچھی شخصیت بنا دیتا ہے, نفیس انسان بنا دیتا ہے. تو میں نے, آپ نے شوکت عزیز کی بات کی, وہ میرے کلاس فیلو تھے گارڈن کالج. ہی واز مائی کلاس فیلو, گڈ فرینڈ. آپ مجھ سے جب وہ آئے تھے تو ہم میرے ساتھ ملے تھے, تو وہ مجھے کہے تھے آپ یار میں پرائم منسٹر ہوں تو آپ ادھر کیا کریں, آئے ادھر. میں نے کہا فی الحال میں, جی آپ کے سامنے, تو میں نے کہا جی فی الحال میں ادھر بیٹھا ہوں, ٹھیک ہوں میں. تو بہرحال یہ معاملہ چلتی رہتا ہے. جی مقصود جعفری صاحب, ابھی تو ہم نے اور باتیں ہلکی پھلکی کر لی. اب میں ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے اٹکا ہوا ہے, کہ جب بھی مقصود جعفری صاحب مجھے تنہا یا کوئی موقع کسی پروگرام میں ملیں گے تو میں نے پوچھنا ہے, تاکہ قوم کے سامنے آپ کا یہ پوزیشن بھی کلیئر ہو جائے کہ آپ ایک طرف ہیں یا دونوں طرف ہیں, یہ مکس ہے. سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جمہوریت پسند ہوں, میں شاعر بھی, میں جانتا ہوں کہ آپ جمہوریت کے حوالے سے بڑے اچھے چیزیں کتابیں لکھی ہیں, لیکن ایک آپ پر الزام سمجھ لیں, یا میں نے پڑھا بھی ہے کہ آپ ایوب خان صاحب کے اوائل عمر میں جب بندے کے نظریات طے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس نے رائٹ ہونا ہے, جانا ہے, یا لیفٹ بننا ہے, وہ دور میں آپ ایوب خان صاحب کے ساتھ تھے. پھر آگے چل کے جب آپ اس عمر میں آئے, جب جنرل مشرف کا دور آیا, آپ ان کے ساتھ بھی چلے گئے اور ان کا منشور بنایا, آپ کو وہاں جو ان کا مین آفس تھا وہاں بیٹھتے تھے, جو میں نے سنا. تو یہ آپ کا کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بات یہ ہے, جہاں تک ایوب خان صاحب کا معاملہ ہے نا, 1967 میں جب میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک, تو سچی بات ہے کہ میں زبردست ایوب خان کا نظریاتی حامی, یعنی میں پولیٹیکل نہیں کوئی جماعت کا تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں پہلے ایوب خان سے پہلے جو لوگ آتے رہے ہیں بقول نہرو کے, اتنے میں تہبند نہیں بدلتا شلواریں نہیں تو جتنے یہاں وزیر اعظم بدل جاتے ہیں پاکستان میں. میں نے محسوس کیا کہ ایوب خان نے ایک سٹیبلٹی قائم کی ملک کے اندر, ڈیم بنائے, کام شروع کیا. لیکن ڈکٹیٹر تو سنیں میں بتاتا ہوں, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے ایوب خان کی باتیں اپنی کتاب چراغ افکار میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے جس میں یہ بات آپ نے کی ہے. میں نے ایک دفعہ بعد میں ان کے گھر بیٹھے انہیں بعد میں کہا کہ آپ کو تاریخ ڈکٹیٹر کہے گی, کیونکہ میں بعد میں بہت ان سے ملتا تھا. تو وہ کہنے گئے کہ میں ڈکٹیٹر اس لیے نہیں ہوں کہ میں بڑا زبردست منتظم تھا. آئی واز گڈ ایڈمنسٹریٹر ناٹ اے ڈکٹیٹر. میں کہا سر دا ڈفرینس, کہیں گے ڈکٹیٹر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو قتل کرواتا ہے, مرواتا ہے. آپ مجھے بتائیں
اگر کوئی ایک شخص ایسا جس کو میں نے قتل کروایا اور میں اللہ ان کے الفاظ ہیں آج میں گاڈ فیئرنگ پرسن میں اللہ سے ڈرنے لگتا ہوں میں نے کوئی زندگی میں قتل نہیں کروایا ہے تو مجھے کیسے آپ ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں میں نے خود کہا کہ ہسٹری آپ کو شاید کہ باقی سوال یہ رہا کہ جب میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں نے ایوب خان کی حمایت ہی نہیں کی میں نے لیاقت باغ کے ایک بہت بڑے جلسے عوامی جلسے کے ایز اے اسٹوڈنٹ صدارت کی ہوئی ہے تو میں اسے بات کھل کے کرتا ہوں لیکن جب بھٹو صاحب کی بعد میں موومنٹ چلی وہ لوگ آئے کام ہوا ایوب خان نے خود حکومت چھوڑ دی ٹھیک ہے نا کہ میں خود خواب نہیں چاہتا چھوڑ دی تو بعد وہ چیپٹر ختم ہو گیا اس کے بعد تو میں نے کوئی نام نہیں آپ کا نظریہ چینج ہوا نا ایک ہوتا نا آدمی کا لیفٹ از رائٹ اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایوب خان صاحب نے جب حکومت چھوڑ دی اور میں دعویٰ کرتا میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا تو میں نے کون سا فائدہ لینا تھا میں ویسے بی فرسٹ ڈوینر ہوں تو اگر تو میں نے ایوب خان کی حکومت سے کوئی فائدہ اٹھایا تو میں اس کا مجرم ہوں میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں کہ میں بھٹو صاحب کے بھی قریب رہا ہوں بےنظیر کے بھی قریب رہا ہوں اور کئی پرائم منسٹر میں بتاتا ہوں بھٹو صاحب کا دور جو تھا میں سچی بات ہے جب وہ آئے تو میں ان کے ہمیشہ حمایت کی آج تک کرتا ہوں فیلڈ مارشل کا سیاست میں کوئی اس کے بعد آئے دور ختم لیکن میں ذاتی طور پہ آج بھی سب کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے سیاستدان گزرے ہیں جتنے جنرل گزرے ہیں اگر میں نے کسی کو مخلص و دیانتدار پایا ہے محب وطن سب سے زیادہ سب مخلص ہوں گے لیکن میں نے فیلڈ مارشل ایوب خان جیسے آدمی کے اندر جو پیٹریوٹک فیلنگز دیکھی ہیں وہ میں کسی نے اب میں بات کر رہا ہوں مشرف کی بات کر رہا ہوں میں بتاتا ہوں بےنظیر صاحب آپ کے سامنے ملاقاتیں ہوتی ہیں ہاں مشرف صاحب کے جب شروع میں آئے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جب وہ شروع میں آئے ہیں تو انہوں نے 2 اعلان کیے انہوں نے نمبر 1 کہا کہ میں ملک سے جاگیرداری ختم کر دوں گا نمبر 1 دوسرا انہوں نے کہا کہ ملک میں جتنی فرقہ واریت ہے مذہبی تعصب ہے میں اس کا خاتمہ کر دوں گا تو میں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں بھٹو کا حامی ہوں آج بھی لیکن اگر یہ 2 پوائنٹ ان پر یہ اٹھتے ہیں تو میں دل و جان کے ساتھ ان پوائنٹس پر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوں یہ 2 کام کسی نے نہیں کیا پاکستان میں شاید جرنیل کر جائے اس پر مجھے گوہر ایوب صاحب نے میاں اظہر صاحب نے بلایا کھانا ہوا بات ہوئی مجھے کہنے کہ ہمیں دانشور کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہم جو چینجز لانے چاہتے ہیں ہم صحیح معنوں میں قائد اعظم کی مسلم لیگ لانا چاہتے ہیں یہ 6-10 جو بنی ہوئی ہے نا اس سے میں نے کہا قائد اعظم کے نام پر جان بھی حاضر ہے اگر مسلم لیگ قائد اعظم کی بنتی ہے تو اس میں کچھ منشور کے پوائنٹس آپ بتائیں کچھ میں دیتا ہوں تو میں آج بھی کہتا ہوں قائد اعظم تو آپ نے پوائنٹ بھی دیے ہیں یہ منشور میں نے اور فخر امام نے لکھا ہے میں وہ شخص ہوں کہ جب جمالی صاحب پرائم منسٹر بنے سب جانتے ہیں میں سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا میرے ذاتی دوست تھے ان کی صدارت میں مسلم لیگ ہاؤس قائد اعظم میں بہت بڑا فنکشن تھا تمام مجلس عاملہ بیٹھی ہوئی تھی تمام منسٹر بیٹھے ہوئے تھے میں نے تقریر میں یہ کہا کہ مشرف نے وردی نہیں اتاری مشرف نے جو منشور دیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا میں استعفیٰ دیتا ہوں اور میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا آدمی ہوں کہ جس نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں مجھ سے عاملہ میں استعفیٰ دیا جی ہاں پارٹی سے استعفیٰ دیا اور میں نے پارٹی چھوڑ دی جی بہت اچھا آپ کی پوزیشن جو ہے نا میں نے پارٹی چھوڑ دی جی اپنی رولنگ پارٹی چھوڑ بڑی بات ہے اس کو چھوڑنا یہ میری نظریاتی بات ہے جی ایک اور ہے جعفری صاحب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اجا مقصود جعفری صاحب کا پتہ چلا ہے کہ ضمیر جعفری صاحب آپ کے عزیز ہیں اور ان کے علاوہ جوش ملی آبادی فیض احمد فیض صاحب عارف افتخار صاحب اور علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال صاحب کے ساتھ تو آپ کے بڑے تعلقات ہیں بلکہ جاوید اقبال صاحب کے ساتھ آپ نے سفر ایران بھی کیا ہے تو وہاں کا کوئی ذرا اپنے یادگار سی بات بتائیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں مجھے ہمیشہ شوق رہا کہ بڑی شخصیات کے پاس بیٹھوں میں نئی نسل کو بھی کہتا ہوں جو شخصیات ہوتی ہیں چاہے سیاسی ہوں مذہبی ہوں علمی ہوں جنرل پرسنالٹیز ہیں ادبی ہوں نوجوانوں کو میں آپ کی طرف سے میسج دوں گا کہ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی باتیں سنیں جو 100 کتابیں پڑھ کے ایک بات سمجھ آتی ہے نا ایک شخصیت کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھے آ جاتی ہے تو مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ جوش صاحب نے میری کتاب کا گوشہ کفت کا دیباچہ لکھا فیض فراز جاوید اقبال صاحب نے میری 2 کتابوں کا دیباچہ لکھا ویئنز اینڈ وسٹاز اور ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جاوید اقبال کی باتیں یہ بھی ایک مضمون ہے میرا اس میں چراغ افکار میں تو کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ کتابوں میں نہیں ہیں
تو جاوید صاحب نے ایز اے پرسنل فرینڈ مجھے بتائی، ذکر کیا ہوا ہے میں نے تو جی ہاں، تو وہ بھی میں نے لکھی ہیں کہ ان کے حوالے سے کتابوں میں آ جائیں۔ تو یہ شخصیات کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یا انہوں نے مجھ پہ لکھا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جوئی صاحب کا، ضمیر جعفری صاحب کا، فیض کا، فراز کا، حتیٰ کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے میرے اوپر شاعری پر لکھا۔ اب یہ اعزاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے مجھے یہ اعزاز اصل ہے ضمیر جعفری صاحب کا انٹرویو، اب میں دوسرے جعفری صاحب کا کر رہا ہوں، تو میرے لیے تو خود یہ اعزاز ہے کہ دوسری کتابیں میرے جعفری دوست آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرا ایک اور سوال اس سلسلے میں چلتے ہوئے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ احمد فراز صاحب کا ایک شعر ہے مجھے وہ جس کا مجھے معنی آتا ہے کہ فراز اس سے زیادہ اور کیا لوگے کہ ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ اسی حوالے سے ایک بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کچھ لکھا پڑھا، کتابیں آپ کی 32 چھپ گئیں اور ملک میں پہچانے جاتے ہیں، دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ تو اب آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن پہ اس آپ کی حیات میں زندگی میں اللہ تعالیٰ اور لمبی زندگی آپ کی کرے کہ 4 بچے بچیوں نے یونیورسٹیوں کے نے 4 ایم فل کیے اور 2 نے پی ایچ ڈی کیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ابھی کچھ کر رہے ہیں لوگ، ابھی کچھ اس پہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا، یہ معجزہ کیسے ہوا، کیسے؟ ورنہ تو لوگ جانے کے بعد کرتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، جو چلے جاتا ہے اسے کیا پتا، جو مرضی لکھتے رہو، جو مرضی ڈگری لو، لیکن اس پہ پی ایچ ڈی کرنا اور ایم فل کرنا، یہ اس پہ ذرا بتائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ شاعری کا نا جی ایک تو ہوتی ہے جیسے کئی شاعر ہیں بس ہجر و وصال رومانٹک شاعری تک، کیونکہ شاعر اگر وہ صاحب علم بھی ہے، اس کا مطالعہ ہے، تو وہ اپنے کلام میں پیغام دیتا ہے۔ تو میں نے انسانیت پر، انصاف پر اتنی شاعری کی ہے، پوری ورلڈ پالیٹکس کو شعر میں لایا ہوں کہ لوگوں کو اتنا مواد ملتا ہے، مطلب پی ایچ ڈی کرنے کے 400 صفحے کی پی ایچ ڈی مجھ پہ ہوئی ہے اور زندگی میں ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی شاعری میں بہت میسیج دیے ہیں، امن کے، انسانیت کے، جی ہاں، انسانی حقوق کے۔ تو میں نے اس پہ بہت زیادہ لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے مجھے شاعر انسانیت، تو میں فخر کرتا ہوں کہ میں تمام انسانی سے محبت کرتا ہوں۔ ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ۔ جی ہاں، اس لیے جو لوگ میری زندگی میں ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا مواد ہے تو ایم فل پی ایچ ڈی ہو رہا ہے نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک وہ میڈم نور جہاں والا واقعہ سنائیے، ہاں ذرا وہ بھی کیونکہ وہ سیریس ہو گئے معاملات ہمارے آپ پہ، تو وہ ذرا کیسے واقعہ ہے، ذرا تھوڑا ہم لائٹ بھی کرتے ہیں۔ میری کتاب میں خانہ چھپی نا جب، سنائیے ذرا۔ میں خانہ، جی مجھے پتا ہے، تو اس میں ایک نظم میں لکھی آواز، جی ہاں، بالکل جوانی کا عالم تھا، تو میں گارڈن کالج میں ینگ لیکچرر تھا، تو وہ میں نے بڑی عجیب نظم تھی کہ تیری آواز سے پتھر بھی لہو روتے ہیں، لمبی نظم ہے۔ تو وہ جب کتاب چھپی تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے لاہور میں میڈم کو فون کر کے، جی ہاں، تو میں نے کہا کتاب چھپی ہے میری تو میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس ایڈریس پہ مجھے بھیجو، تو میں نے بھیج دی۔ کوئی 1 ہفتے بعد ان کا میرے گھر فون آیا کہنے لگے کہ میرا سنگیت سینما ہے اسلام اپنے راولپنڈی میں روزنامہ جان کے پیچھے، تو میں وہاں آؤں گی، میں مہینے میں آتی ہوں، تو میں پر کانٹیننٹل میں ٹھہروں گی، آپ مجھے کل ملنے آئے شام کو۔ میں گیا وہاں، تو وہاں پہ ایک اور بھی خاتون تھی جنرل رانی صاحبہ، مجھے کہنے کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، کہنے کہ یہ جنرل رانی ہے، تو مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا یہ اپنا جنرل یحییٰ صاحب اور جنرل رانی بہت مشہور ہے، یہ وہی ہے، ہنستے، تو وہ بھی آگے سے رانی صاحب بھی ہنسے آگے سے، she didn't mind it، ہنسنے لگی، کہنے کہ ہاں ہمارا بڑے اچھی دوستی رہی فلاں فلاں۔ تو پھر میں نے نور جہان کو دیکھا کہ وہ میری نظم پڑھ کے انہوں نے سنائی، پہلے انہوں نے کہا یہ پڑھو، تو رانی صاحبہ کو شاید تلفظ درست نہیں تھا، تو کہنے کہ چھوڑو میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ لاہور آئیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، آپ لاہور آئیں، میں اپنے گھر فنکشن کر کے 2 غزلیں میں آپ کی گاؤں گی جو آن ایئر جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے خوش قسمت تھے، لوگ ترستے ہیں کہ میڈم بات کر لیں، فون پہ بات کر لیں، آپ کو انہوں نے دعوت دی۔ ہاں بس طبیعت ایسی کچھ بے نیازی رہی
رہی ہے, تقدیر آپ کو نوک کر رہی تھی اس وقت. نہیں کوئی بات نہیں, اس کے ان کی بڑی محبت ہے, شہرت بھی نوک کر رہی تھی. آف کورس اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کلام گایا جاتا ہے, پھر نور جہان مہدی حسن گائے تو جب فیض صاحب کا فراز کا کلام گایا ہے, لیکن شکر الحمدللہ کہ گانے کے بغیر بھی جو کہ کلام میں طاقت ہو تو لوگ زندگی میں, لیکن میں آج میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسی لاوانی تو بیت رہی ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے بچے گلا نہیں کرتے کہ اپنے ابو کو بھی اس وقت ایسے موقع تھے میڈم سے ملنا, بات کرنی, اور آگے شہرت آپ کو دستک دے رہی تھی, اس کے علاوہ بھی میں گلا کرتے, اس کے علاوہ بھی بچے نہیں کہتے ہیں, مثلا میں مینشن نہیں کرنا چاہتا, اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جو کہ رولرز ہیں 2-3 ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے آفر کی حکومت پہ آنے کی, کچھ کے تو مزاج کی وجہ سے ان کی شہرت ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے فقیری میں علامہ اقبال کا حمل اسٹوڈنٹ ہوں, زندگی ہوگی اقبال کو پڑھتے, اس پہ لکھتے, تو خود ہی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ بڑے حکمان, یعنی یہاں پہ جماعی صاحب آئے اور شوکت عزیز آیا پرائم منسٹر, تو کہا کہ آپ واپس چلیں, آپ کا گورنمنٹ میرے سامنے تھے, تو میں نے کہا جیسے میں بس ٹھیک ہوں جی, میں کھلی فضاؤں میں یہاں ٹھیک ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی جب فلاسفی کو, مذہب کو, دین کو, اقبال کو, قرآن کو پڑھتا ہے, فلاسفی کو پڑھتا ہے, تو اس میں خود ہی پیدا ہو جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ وہ وزیر اعظم کے سامنے جھک کے بات کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے تو بڑے بڑے عہدے بھی نہیں قبول کیے, چھوڑ دیے. اچھا ایک ہے اور سوال ہے, آخری سمجھ لیں کیونکہ ٹائم کی بھی ایک ہوتی ہے لمٹ, وہ یہ ہے کہ جو بھی شاعر, ادیب, فنکار, آرٹسٹ کچھ بھی ہے, وہ بڑا نرم دل اور رمائز پرور ہوتا ہے. تو میں آپ سے کوئی پرانی گتھیاں تو نہیں پوچھوں گا, ضرور پوچھیں جی, لیکن جو مرضی پوچھیں, وہ کوئی واقعہ سنا ہے ہمارے ناظرین کو, ان کو بھی بچوں کو پتہ چلے, خالی وہ لیلا اور مجنو اور یہ کہانیوں سے آگے بھی پتہ لگے کہ وہ اس ایسے کیسے مطلب عشق محبت کے معنی صرف کچھ کوئی غلط ہے, یہ معنی اچھے بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, یہ میں لبرٹی لے رہا ہوں. اکثر شاعروں سے کہا جاتا ہے کہ جناب کو چوٹ لگی ہوگی تو شعر کہتے ہیں, کیا جو شاعر نہیں ہے, جو لوگ شاعر نہیں ہیں وہ محبت نہیں کرتے, محبت کو خالی شاعروں کے لیے رہ گئی. لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ شاعر جو ہے اکارڈنگ ٹو ولیم ورڈزورتھ, شاعر از ہائپر سینسٹیو لائک اے بیرومیٹر. ولیم ورڈزورتھ کہتا ہے شاعر بیرومیٹر کی طرح سینسٹیو ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں آج آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں. میرا شاعری میں کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے, مقصود جعفری کا نظریہ حسن. اچھا ہاں, یہ میں آپ کو میں بیسیکلی شاعر حسن پرست ہوتے ہیں. میں کالج سے لے کے یہاں تک آج تک ہمارے ایک بزرگ شاعر استاد فوق دیانی راجپوری کے تھے, زخم جان کی کتاب ہے, جس کا شعر میری اس کتاب میں بھی لکھا آپ نے. میں نے لکھا میرے اس میں دبائچے میں ہے. جی ہاں جی ہاں, ہم اپنا ان کو استادوں میں شمار کرتے ہیں. ان کا عجیب شعر ہے جی جی کہ یہ حسن مجسم بھی اگر محو دعا ہے. اچھا, یہ حسن مجسم بھی اگر محو دعا ہے, اے میرے خدا اور یہ کیا مانگ رہا ہے. اللہ نے اسے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے حسن سے بہت متاثر ہوا, آج بھی ہوتا ہوں. میں کسی کے یا تو کسی کے علم سے متاثر ہوتا ہوں, علم سے یا حسن سے متاثر ہوتا ہوں. حکومت اور دولت مجھے متاثر نہیں کرتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا نظریہ حسن یہ ہے کہ جو بادل حسین لگتے ہیں, مرغزار حسین لگتے ہیں, سبززار. میں کشمیر میں جب جاتا ہوں, آزاد کشمیر میں, ابھی میں سکردو میں بھی گیا ہوا تھا, تو مجھے کائنات کا حسن بہت متاثر کرتا ہے. پاکستان کے حالات پہ ہم بات کر لیں کہ جو صورتحال ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ اور لوگوں کے مسائل, روٹی کپڑے کا جو ذکر تھا وہ آج زندہ بن کے آ رہا ہے, ازدہا بن کے آ گیا لوگوں کے پاس. تو یہ بتائیے کہ قائد اعظم کا پاکستان اور جو دیکھے خواب دیکھے پاکستان بننے کے, تو علامہ اقبال نے جو دیکھے تھے وہ یہ خواب تھے یا کہ یہ اور لوگ بیچ میں آ گئے ہیں جو 10 12 20 سال سے آخری جو دور ہے, یہ کیا ہو گیا, اس کا حل کیا ہے؟ سب آپ سیاستدان بھی تو ہیں. میں مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ 2-3 وجوہات. نمبر 1, پاپولیشن کنٹرول کریں. اچھا, جب پاکستان ٹوٹا 6 کروڑ تھا, ویسٹ پاکستان اب 25 کروڑ ہے.
تو کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، جی قومی پلاننگ نہیں ہے، فیملی پلاننگ نہیں ہے۔ جی نمبر 1 آبادی پہ کنٹرول کریں۔ ٹھیک نمبر 2 پاکستان کے اندر سیاسی نظام جب تک جاگیرداری ہے، ہاں جب تک شدید قسم کی انتہا پسندی ہے، مدعیت ہے، جب تک بیوروکریسی ہے یا غیر جمہوری طاقتیں عدم قبضے کرتے ہیں، برداشت ہوگی بہت ہے، عدم برداشت ہے۔ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور باقی دیکھیں نا، پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، ہاں ہماری زراعت کا کوئی سسٹم نہیں ہے جاگیرداری کی وجہ سے۔ منرلز ہیں، کوئی منرلز نہیں نکال رہے ہیں، پیٹرول ہے، تیل ہے، کوئی نہیں نکال رہا۔ ہاں باہر کے سب ملک کچھ ہے اللہ نے دیا۔ اگر یہ ملک قرضے پہ چلتا رہے گا تو ابھی میں پرسوں سن رہا تھا کہ کسی نے بھی اپنے 2 بچیاں شہید کر دی، قتل کر جی دی، یہی اسی والے سے میری بات روٹی کوئی نہیں بچی مار دی۔ ہاں دیکھیں کونکر صاحب، اس کا ایک حال اور بھی ہے جی جی کہ پنجاب کی اتنا زرعی خطہ ہے، تو آپ جدھر نکلیں گے بڑی بڑی کالونی بن رہی ہیں، جو 5,000 روپے کی کنال زمین تھی وہ 2 کروڑ کنال ہے۔ جی صحیح تو یہ زراعت کہاں سے ہوگی جب آپ جناب 10 کنال کی کوٹھی بنا رہی ہیں، بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ویلیاں بن رہی ہیں انہی زمینوں پر، تو زراعت کہاں سے ہوگی؟ فارم ہاؤس بن رہے ہیں، فارم ہاؤس بن رہے ہیں، 20 کنال کے فارم ہاؤس جناب۔ جی 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 محلوں میں جائیں تو ٹوٹے ٹوٹے مکانوں میں 2 کمروں کے مکان ہیں اور 20 کنال کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں سیدھی بات کرتا جی ہوں، پلیز جب تک پاکستان میں انقلابی لوگ نہیں آئیں گے عوام میں سے، ہاں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ چلے یہ تو ہوگی ہماری دوسری باتیں ادبی سیاسی اور آپ کی بیک گراؤنڈ اور محبت اور پیار ساری باتیں ہوگی۔ اب میرا جو آپ کا حوالہ ہے، ایک خوبصورت سی کوئی نظم ہمیں سنائے ہمارے ناظرین کو، اور جس سے ذرا موڈ بھی تھوڑا اور ہو جائے، لوگ بھی انجوائے کریں۔ میں ہلکی یہ ہماری اگلی کتاب میں بھی آ جائے گی۔ جی کلام تو تقریباً میں روزانہ ہی لکھتا رہتا ہوں، بہت انقلابی بڑی کلام ہمت ہے آپ کی۔ لیکن میں آپ کو بڑی پرانی کالج کے زمانے کی جوانی کی غزل سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میری کتاب میں خانہ میں ہے کہ مجھے دیکھ کے جلوائے دل ربا وہ تو چھپ گئے ہیں نقاب میں، مجھے دیکھ کے جلوائے دل ربا وہ تو چھپ گئے ہیں نقاب میں، میرا حال دل بھی تو پوچھتے میں اجڑ گیا ہوں شباب میں، میرا حال دل بھی تو پوچھتے میں اجڑ گیا ہوں شباب میں، تیرے غم سے پہلے خوشی نہ تھی، اچھا تیرے غم کے بعد خوشی نہیں، تیرے غم سے پہلے خوشی نہ تھی، تیرے غم کے بعد خوشی نہیں، میری جان تھی جب بھی عذاب میں، میری جان ہے اب بھی عذاب میں، ماشاءاللہ۔ نہیں بل ہوس کے میں ہر جگہ تیرے عشق کا کروں تذکرہ، نہیں بل ہوس کے میں ہر جگہ تیرے عشق کا کروں تذکرہ، جی تیرا عشق دل میں نہاں ہے یوں کہ ہو برق جیسے سحاب میں، تیرا عشق دل میں نہاں ہے یوں کہ ہو برق جیسے سحاب میں، مجھے بزم ناز میں جعفری جو ملے جگہ تو کہاں ملے، مجھے بزم ناز میں جعفری جو ملے جگہ تو کہاں ملے، میں غریب سادہ مزاج ہوں نہ حساب میں نہ کتاب میں، میں غریب سادہ مزاج ہوں نہ حساب میں نہ کتاب میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، اور کتاب میری جو آ رہی ہے امریکہ میرے آگے دوسرا ورژن جو ہے، اس میں بھی شامل ہونا آپ نے یہ تبرک کے طور پہ ہمیں ملے گا، آپ کا انٹرویو، تو بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھے آج ہمارے ساتھ معروف دانشور شاعر انسانیت ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب، جنہوں نے آج پوری اپنی ماضی حال اور جو مستقبل کی باتیں کی ہیں، اور نظم بھی بڑی خوبصورت سنائی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو میڈم نور جہاں کو آپ نے پیش کی تھی، مجھے یاد ہوتا ہے، باتوں میں یاد آ گیا ہے، تو خوبصورت نظم ہے۔ تو یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، پسند آئے گا انشاءاللہ تعالی ضرور، تو اس کے لیے فیڈ بیک کیجئے گا، فون کیجئے، ای میل کیجئے اس سب رنگ ٹی وی کے حوالے سے، اور ایسا ہی دعا کیجئے ہم اور پروگرام آپ کے لیے کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔